اگر آپ کو ایک مصیبت آپ کی جان پر پڑی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، تو اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. انسان سمجھتا ہے کہ ساری دنیا ہی پریشان ہے. اگر وہ انسان خود پریشان ہے تو اگر خوش ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ ساری دنیا خوش ہے. میں کیوں کہوں کہ صدمے دشمن کی جان پر ہیں جب اپنی جان پر ہیں سارے جہان پر ہیں. جب اپنی جان پر ہیں سارے جہان پر ہیں. دل خوش ہو تو کوئی میت گزر رہی ہو تو انسان تھوڑی دیر کے لیے کانپتا ہے، لیکن اندر اس کا خوش ہی رہتا ہے کہ آج مجھے پیسے ملے ہیں، فلاں چیز میں مجھے حاصل ہوئی ہے، تو اس کا غم اس پر اثر انداز نہیں ہوتا. یہ اور بات ہے کہ وہ ہنستا نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی غمگین ہو تو بارات بھی گزر رہی ہو تو اس پر اس کی خوشی کا اثر نہیں ہوتا. تو یہ اپنی دنیا ہے دل کی. محفل تمہارے اندر ہے. اپنی دنیا کے من کی دنیا کو چھوڑ کر، اندر کی دنیا کو چھوڑ کر باہر کیوں جا رہے ہو؟ یہ جہان تو خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جہان تو خالی ہے. غم آپ کے اندر ہے تو ساری دنیا غمگین ہے. اگر آپ کے اندر خوشی ہے تو ساری دنیا خوش ہے. تو آپ کی دنیا اگر آباد ہے، یہی صوفیاء نے سکھایا، یہی صوفیوں نے سکھایا. پہلا جواب سردار صاحب جو فرما رہے تھے کہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ اس کا علاج کیا ہے. اس کا علاج یہی ہے کہ آج کل کے مسلمانوں کی دل کی دنیا برباد ہو چکی ہے. اندر کی آبادی ختم ہے، یہ باہر کی آبادیاں ہیں. یہ آبادیاں نہیں ہیں، آبادی اندر ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن نے کیوں فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے. ہم سوچیں کیا ہم اس ارشاد گرامی کے مطابق اپنے دل کے سکون کا کوئی سامان مہیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے سکون اللہ کے ذکر میں ڈھونڈا ہے کبھی؟ ہم تو دنیا کی طلب میں ہیں. کیا آپ کیا میں، دونوں ہیں غرض غلام، تو کیا میں کیا. دونوں ہیں ہوس غلام، تو کیا میں کیا. دونوں کی خرد ہے خام، تو کیا میں کیا. دونوں کی خرد ہے کام. تو ہم دنیا کی طرف مائل ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف نہیں. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنانا. تو جو لوگ آج بھی ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اخلاق برتنا اور بات ہے، جس طرح میں نے کہا دہشت گردی نہ کرو، محبت کے ساتھ رہو اور بات ہے، لیکن ان کو اپنی خلوت اور جلوت کا مالک بنانا، ان کے روپ کو اپنانا، ان کے ڈریس کو اپنانا، اس کے لباس کو، ان کے طور کو، ان کے طریقوں کو، ان کی زبان کو، ان کی تہذیب کو، ان کے چال چلن کو، ان کے دستور کو، ان کے روپ کو، ان کے رنگ کو، ان کے ڈھنگ کو، ان کے سارے چلن کو اپنا کر انگریز بن جانا ہے جی. مسلمان انگریز نما مومن. جی ہاں، مومن. مومن کا مطلب ہے مومن، ایک تو مومن ہے نا، ایک مومن ہے. مومن جنہوں نے منہ منن کون مکون ہے جی، کون مکون. مومن تے مومن ہے جی. جناب کے سرے جی ہم اتباع کر رہے ہیں، اپنے جس ملک میں رہ رہے ہیں، یہ ہمارے بزرگ جو انگریز تھے ان کی اتباع کر رہے ہیں. ہمارے بزرگوں کے انگریز بزرگ ہیں ہمارے، باپ دادا اوپر جو چند پشتوں جو ہیں انگریز ہیں ہمارے. یہ جناب اصل پتہ کرو جناب، پاکستان نے ایک ٹوٹے پھٹے گرائیں کوٹھیاں پیڑیاں چ رہنے والے لوگ یعنی جنہوں نے بیچارے کدے شہر بھی نہیں تکیا، وہ لوگ یورپ میں آ گئے. اصل تک نہ اپنی سارے کتنے آئے ہوتے کہ تسانی پوزیشن کے ایک ایک روپے تے ترس رہے ہو تسی. کرایہ کہن کے چوانی نہیں ہونی جے تسی اتنے اڈے تک پہنچو. وہی لوگ ہونا اج نخرے کر کے پاؤنڈ پا کے ملکاراں جیب وچ بادشاہ ہوتے
आँख ही नहीं मिलनी किसी का, नखरा है ना आ गया। पर असल की तरफ इंसान को देखना कि असल क्या है हमारे। तो असल हमारा फक्र मोहम्मदी है, हम जिस पर नाज कर सकते हैं। और हमारी वो कौम है गैरतमंद जिसने इफलास और गुर्बत में भी बातिल के सामने, काफिरों के सामने अपने सर को नहीं झुकाया। हम वो पाकिस्तानी हैं। अगर हम समझे तो मुंह मुन्ने क्यों लियो भाई, सुन्नत रसूल क्यों नहीं रखी? अगर जनाब नेक लोग अच्छे लोग असने करतूत है जी नहीं। अच्छा मैं एक अर्ज करा, मशवरा है, इस कैमरे ने हवाले नाल बड़ी बड़ी दुनिया सुन सी और सुन रही है। तो गौर फरमाया, सुन्नत रसूल ये दाढ़ी वाखे जी अख जी चंगे काम भी चाहिए, करतूत भी चंगे होन, ते सुन्नत रसूल इस वास्ते नहीं रखी। अच्छा तो जनाब तुसी फिर ये सुन्नत नमाज क्यों पढ़ने होने? सुनता हूं तुसानी फर्जा जो की हैसियत है, रसूल का तरीका इख्तियार नहीं कर सकना ते दंदना के अल्लाह के खाले में हाथ बन के जेड़ी रसूल तू वड्डी जात है, उसने सामने तड़ले नाल खाले में 5 टाइम आन के सामने हाथ बन के सामने मुंह उधर ही करके इया कना बुदो इया कना सही नहीं है, उत्थे हया नहीं आनी। ते रसूलुल्लाह नाल ए आने उजरे लंघ ए पैड़ा पैड़ी आवे ना अंदर नीयत ते उतू फिर गल्लां बनानियां। ए जनानियां होनियां ना, कई गल्लां होनियां ते उजरे लंघ जनानी गल और होवे ते उसने बाना और बना देता, मर्द है कोई उस बाना और बना देता, विच एक उजर पा देता, लेकिन अंदर वो गल नहीं। ये वो लोग हैं जो सुन्नत रसूल के तारिक हैं, जिनकी नजरों में सुन्नत रसूल का मकाम नहीं है। वो अपने जवानी के चेहरे की चमक दिखाना चाहते हैं, तो जिस वेले जनाब बुढ़े होने तलू खखाड़ लमको लग पैना और सरकार क्यों रखी ने? आखिर जनाब हुजूर नहीं सुन्नत है, वो हुजूर नहीं तो पहले ही सुन्नत है, जवानी च रखो ना समझ होने तले खखाड़ लमको लग पे, इस ऐब छुपाने वास्ते उत्ते रख दी ने। अफसोस है, अफसोस है रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ना। एक खसखासियां दाढ़ियां रख के फैशनी पीर ते फैशनी मौलवी कराकुलियां रखी हुई टोपियां सिरे ते। रसूलुल्लाह ने कराकुली बंद रखी है, रसूलुल्लाह की सुन्नत दस्तार है, साफा है। सुन्नत रसूल को छोड़ के उलमा टोपियां पा की दियां, जिथे रखी चाहिए उथे रख दी, किसी और ही नहीं पाई तरी हुई वो भी चाक से ये जनाब हाल है। इस तारे के सुन्नत हुजूर ने फरमाया कि जिसने मेरी मन अहया सुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहू अजर मियत शहीद। जिसने मेरी सुन्नत को मरते हुए जगा दिया, जिंदा किया, याद रखो उसको 100 शहीदों का सवाब होगा। ये सरकार की हदीस पढ़ रहा हूं कि मेरी एक जा रही है सुन्नत, लोग छोड़ गए हैं। जो लोग जगाकर, जो आदमी जगाकर लोगों के ज़हनों में उसकी अहमियत को उजागर करता है, उसको 100 शहीदों के अजर होगा। तो कौम याद रखो कि इन दाढ़ियों में ठीक है अमल और चीज़ है, दाढ़ी का मकाम और है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो सुन्नत रसूल है, आप सुन्नत भी तो पढ़ते हैं ना, मिसवाक मारना सुन्नत है, सुन्नत मौक़दा गैर मौक़दा पढ़ना सुन्नत है, ये करना सुन्नत है, वो करना सुन्नत है, रकाबी साफ करना सुन्नत है, हैं? अक्सर जी ये रकाबी जनाब ऐसे पीछे क्यों पै गए हो? अखे जनाब आप हुजूर सुन्नत है मिठा है क्यों खाने हो? शुगर भी है नहीं कि आप मिठा पाद पसंद फरमाने ते आप राती खलने भी है, पैर जख्मी भी होने ते हुक्म होना है या युहल मुज़म्मिलो कुमिल लैला इल्ला कलीला। थोड़ा खलिया कर कमली वाले, इतना इतना अपने आप तकलीफ ना पा के तेरे पैरों चो खून पे बगना। ये सुन्नत नहीं, कमली वाले नहीं, रकाबी साफ करना सुन्नत है। बड़े अफसोस है, बड़े अफसोस है उम्मत के मुंह तलक सी कमली वाले नाल पता नहीं आप तो रहमतुल लिल आलमीन हन, लेकिन पता नहीं शर्म असा आसी कि नहीं अपने सामने कि आज तक कि तुसी रसूलुल्लाह वा हाजिर नाज़र समझने वाले लोग हो। हजूर वेख रहे हैं तुहानू,
کہ حضور اگر تواڈے سامنے انج بیٹھے ہونا تسی انج کرو، مطلب ہے کہ تواڈا وہ عقیدہ نہیں، تواڈا وہ عقیدہ نہیں۔ اگر تواڈا آج بھی آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، جس طرح اپنے زمانہ اقدس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم ان کے سامنے ہیں، تو آج آپ جو کچھ کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، ہم کبھی نہ کریں۔ یہ ہم صرف آپ کو کیش کرانے کے لیے یہ عقیدہ پھیلاتے ہیں کہ جھومنے کے لیے، وقتی محفل کی داد لینے کے لیے اور نوٹوں کی بچھاڑ کے لیے، چاہے نعت کی صورت میں ہو، چاہے خطابت کی صورت میں ہو، چاہے تعریف کی صورت میں ہو۔ تو یہ ایک فلسفہ ہے، اللہ رسول کو دھوکہ تو نہ دو نا۔ جو عقیدے جس عقیدے کا اظہار کرتے ہو اس کو اپنے وجود پر اپناؤ تو صحیح، اس کو طاری کرو، اس کو جاری کرو، پھر مزہ آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی اس آمد مبارک کے صدقے ہمارے جرم و خطا معاف فرمائے، اور ہمارے پاکستان کے جتنے مائیں بہنیں بزرگ بھائی یہاں اس ملک میں ہیں، یورپ میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حاجات پوری فرمائے، مشکلیں آسان فرمائے، اور ان کو اس طریقے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہے۔ اور آج کل کے ان شعبدہ باز اور جعلی لوگوں کے، روحانی مدعیوں کے چنگل سے، ہاتھ سے ان کو رہائی اللہ تعالیٰ بخشے، جو ان کو کارساز اور داتا سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری تقدیریں بدلانے والے ہیں، ہماری حاجتیں پوری کرنے والے ہیں، ان کے ایک تحریر جو ہے ہماری کوئی وظیفے دے رہے ہیں کوئی۔ تو میرے دادا حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی وظیفہ پوچھتا تھا، میں ان کی ایک بات آپ کو سناؤں، تو وہ فرماتے تھے کہ یاد رکھو جو وظیفہ بھی کرو اللہ تمہارے قابو نہیں آ سکتا، کہ تم اللہ پر قابو پالو اور تم جو کچھ کہو وہ اللہ تمہارے کرے۔ کیا وظیفوں کو کوئی وہ پابند ہے کہ تمہارے چند چاہے اس کی آیات ہی ہیں، اس کی اپنی آیات ہیں، اس نے آیات اس پر غالب تو نہیں ہے کہ اس پر غالب ہو کر آیات اس کو مجبور کر دے کہ تم یہ اب کام کرو ہی کرو۔ آیات تو اس کی اپنی محتاج ہیں، اس کی اپنی مخلوق ہے۔ تو کوئی چیز اللہ پر یعنی غالب نہیں آ سکتی، چاہے کوئی قرآن ہو، چاہے کوئی حدیث کے لفظ ہو، چاہے کوئی چیز بھی ہو، کوئی نقش ہو، کوئی تعویذ ہو، کوئی چیز بھی ہو، غالب نہیں آ سکتی، وہ تمام پر غالب ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے حکم پر غالب ہے، قائم ہے۔ تو اس کے لیے وہ فرمایا کرتے تھے جی پھر کیا کریں؟ کہتے تھے اس کی بارگاہ میں جو بادشاہ بڑا ہو نا، اس کی بارگاہ میں اگر تم کچھ لے کر جاؤ بڑا قیمتی تحفہ، تو اس کے خزانے میں کون سی نعمت ہے جو نہیں ہے؟ گنو۔ بڑے اگر 10 کروڑ روپے کی کوئی چیز لے کر جاؤ گے تو وہ اس کے 10 ارب روپے کی اس کے پاس پہلے ہی پڑی ہے، تم کیا چیز لاؤ گے؟ تو یہ وہ بادشاہ ہے کہ اس کے خزانے میں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ساری چیزیں ہیں، لیکن عاجزی انکساری نہیں ہے اس کے پاس۔ تو اگر تم کسی کے پاس جاؤ تو جو چیز اس کے پاس نہیں ہے وہ لے کر جاؤ، تو وہ کہتا ہے کہ یہ عجیب چیز لایا یار میرے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ، عاجزی، نیاز، مسکنت، غریبی، مسکینی، فروتنی یہ پیش کرو، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں۔ میں ایک مستند درگاہ کا فرد ہوں، نمائندہ، میں سارے تویز جانتا ہوں، اتنی کتابیں میرے پاس پڑھی ہیں۔